بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ خود پر جمی اسلحان کی گہری نظروں سے گھبراتے ہوئے ٹرے پکڑے پکڑے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کسی صورت سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ کر اس نے جھکتے ہوئے ٹرے سنبھال کر ٹیبل پہ رکھ دی، اور ابھی وہ سیدھی کھڑی ہی ہوئی تھی کہ تولیہ پوری رفتار سے اچھلتا ہوا سیدھا اس کے چہرے پہ آ پڑا تھا۔ اچانک اس افتاد پر آروشا نے بوکھلا کر اپنے چہرے سے تولیہ ہٹا کر سامنے دیکھا۔ وہ بنا شرٹ کے کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ اسے بنا شرٹ کے اپنی طرف خونخوار نظروں سے گھورتے دیکھ کر آروشا نے اور بھی بوکھلا کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اتنی دیر سے روم میں آیا ہوں، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا، تمہیں اب فرصت ملی ہے اپنے قدموں کو زحمت دے کر بیڈ روم تک آنے کی۔ اسلحان کو بہت شوق تھا ہر وقت اس پر طنز برسانے کا۔ اب بھی وہ بہت چبا چبا کر بولے گئے جملوں پر آروشا نے جلدی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اسلحان کی نگاہوں میں دور سے ہی چنگاری پھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ شرٹ لیس اس کا چوڑا سینہ، چوڑے شانے اور بازوؤں کے ڈولے شولے، وہ تو چونٹی سی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے آگے پہلے آ کر اپنے ہیرے سے بچے کا غصہ اور اس کی دیو والی ہیوی جسامت دیکھ لیں، پھر آ کر کہیں ان کی ماں جی محبت دو، اسے زندگی کی طرف لاؤ، ان سے اور پیار۔ اسلحان کو دیکھتے ہوئے اس کا منہ بنا، ایک ہاتھ کی بھی نہیں ہوں میں ان کی، ادھر ہاتھ پڑا اور ادھر میری فاتحہ، سب کھائیں گے۔ اتنا غصہ ور انسان، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے جو میرے پاس نہیں۔ جب بھی اپنی محبت کا اظہار کروں گی اور بدلے میں میرا گلا دبا دیں گے، ہائے میں تو پھر اللہ میاں کو پیاری ہو جاؤں گی۔ آروشا آنکھیں پھاڑے اس کی بنا شرٹ کے ڈولے شولے دیکھ کر نگاہیں اس پر جمائے بہت جل کر لگاتار سوچے جا رہی تھی۔ یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اپنی سوچوں میں ماجی سے وہ مخاطب لڑتی ہوئی اسلحان میر کو گھورنے کا کام انجام دے رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پھر وہ خیالوں میں کسی سے لڑنے بھڑنے جا چکی ہے۔ وہ ان 6 ماہ میں آروشا کو اتنا جان چکا تھا جتنا وہ خود کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ پھر پہنچ گئی تم اپنے خیالوں میں کسی سے لڑنے کے لیے، کینچی کی طرح چلتی زبان کیا ادھار دے آئی ہو۔ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مست تھی کہ یہ بھی خبر نہیں ہوئی کہ اسلحان اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہا ہے۔ نئی زبان منہ میں ہی ہے، ادھار کیوں دوں گی، فری کی ہے کیا؟ نہ جانے کیوں اس کے سامنے ایسی بے وقوفی بھری باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی تھی۔ اب بھی کہہ کر زبان دانوں تلے دبا کر خوف سے سامنے کھڑے پیشانی پر بل لیے دیو کو دیکھا۔ اسے منہ میں ہی رکھا کرو اور جتنا پوچھوں اتنا ہی جواب دیا کرو، ورنہ نکال کر باہر موجود کتوں کو کھلا دوں گا۔ وہ بھی مفت مشورہ۔ اسلحان نے اچانک ہی اس کا جبڑا اپنے انگوٹھے اور 2 انگلیوں کی مدد سے جکڑ کر اس کا سر ادھر ادھر زور سے ہلا دیا۔ آروشا کو اس کے اس طرح جبڑا ہلانے پر اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دیو کی اس حرکت پر ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بس شروع ہو جاؤ، ایک بھی آنسو باہر نکلا نا، آج سچ میں اچھے سے رلا دوں گا۔ اس کے آنسوؤں سے جھنجھلاتے ہوئے اس نے آروشا کا جبڑا چھوڑ کر دھمکی دی۔ آواز میں خود بخود سختی غائب ہو گئی۔ اب بس جھنجھلاہٹ سی تھی۔ میری گردن توڑ دی آپ نے، اور روؤں بھی نہ۔ وہ ذرا سا نرم ہوتا تھا اور اس کی زبان پھسل جاتی تھی۔ اب بھی نہ چاہ کر بھی شکوہ کر دیا، موم کی نہیں ہو جو ٹوٹ گئی۔ فضول کا ناٹک، ہاتھ چھڑا کر کہتے ہوئے وہ سر جھڑک کر بیڈ کی سائڈ سے اپنے سگریٹ اور لائٹر نکالنے لگا۔ آروشا کا دل کہا کس کر اس کی گردن دبا دے، تب پتہ چلے درد ہوتا ہے کہ نہیں، مگر وہ اتنا لمبا تھا، پہلے آرام سے بیڈ پر لٹا کر پھر گردن دبانی پڑے گی اور اتنی دیر میں وہی اس کی گردن چٹکی میں مسل دے گا۔ نہیں شوہرے میرے، ایسے نہیں سوچ آروشا، گناہ لگے گا۔ آروشا نے جھرجھری لے کر اپنی موت کا سوچ کر، اچھی بیوی کی طرح سوچ کر گردن دبانے والا خیال دل سے نکالا۔ کھڑی کیا ہو جاؤ، کھانا کھاؤ اور اس کے بعد میرے لیے کافی بنا کر لے آنا۔ بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ منہ میں دباتے ہوئے خود کو منہ بنا کر دیکھتی آروشا کو بھی دیکھا۔ آروشا نے جھٹ سے ٹیڑھا منہ صحیح کیا تھا۔ میں تو کھا چکی، ہانی اور ندا صدا کے ساتھ بڑی معصومیت سے سر ہلا کر اطلاع دی۔ جانے وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جن کے لقمے شوہر کے بنا نہیں اترتے، یہاں سب سے پہلے کھانے کی جلدی ہوتی ہے۔ اسلحان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں سر سے پیر تک سامنے کھڑی آروشا کو دیکھا۔ اس کا طنز آروشا کے سر سے گزر گیا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بس خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی کہ دیو صاحب کو کھانا کھانے کے لیے فورس کرے، ورنہ اماں جان نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ کھانا کھلائے بغیر واپس آئے گی تو وہ اس کی شکایت اسلحان کی ماں سے کر دیں گی، اور اسلحان کی ماں سے تو اس کی جان جاتی تھی۔
یہ کھانے کی ٹرے کیا رات بھر کسی خوشی میں دیکھنے کے لیے لائی ہو؟ سگریٹ سلگا کر اس نے ایک گہرا کش لے کر خاموش کھڑی دوپٹہ مسلتی آروشا سے پوچھا۔ وہی ہمیشہ کی طرح جلاتا کلساتا انداز۔ آروشا بس دانت پیس کر رہ گئی۔ نہیں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، آخر ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے نروس نظر آ رہی تھی۔ اگر اس کا خیال رکھو وہ الٹا اور غصہ ہو جاتا تھا۔ جانتی تھی اصلاحان کو اچھی بیویوں والی حرکتوں سے نفرت تھی۔ ٹرے لاتے ڈر رہی تھی۔ پھر شروع ہو گیا۔ تمہارا ناٹک کہا تھا نا اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ مت کرو، پھر کیوں لائی ہو؟ کیا میں نے بولا تھا تمہیں کھانا لانے کو؟ اصلاحان کے سنجیدہ چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، بہت ہی چپتا ہوا انداز تھا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سرخ آنکھوں سے گھورتا وہ آروشا کو اور بھی نروس کر رہا تھا۔ نہیں، وہ اماں جان نے کہا اچھی بیویاں اپنے شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ میں کیسے آپ کو بھوکا سونے دیتی؟ ایک ہی سانس میں اماں جان کا رٹا رٹایا سبق ادا کر کے اس نے لمبا سانس لے کر خود پرسکون کیا۔ اماں جان نے کہا ایسا کہنا اب کہ راحت کی سانس تو بنتی تھی۔ اماں جان نے یہ نہیں بتایا اچھی بیویاں شوہر کی ہر بھوک کا خیال رکھتی ہیں؟ روز رات تم مجھے بھوکا ہی سلاتی ہو، میں نے کبھی شکوہ کیا؟ اس بار اس کے ہونٹوں پر بہت مدھم سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر دھوئیں کے گولے میں غائب ہو گئی۔ چہرے پر چھائی سختی بھی کم ہو گئی۔ اب ایسے تو مت بولیں، ڈنر کر کے ہی سوتے ہیں، روز میرے ساتھ کھاتے ہیں، پھر بھی آج یہ الزام؟ سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھے اصلاحان نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ آنکھ میں آنسو بھرے اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم ٹرے لے جاؤ، اگر کھانا ہے تو خود کھا لو۔ بات بے بات اس کی آنکھیں چھلک اٹھتی، آنسوؤں سے وہ نرم پڑ جاتا۔ اب بھی نرمی سے کہہ کر سارا دھیان سگریٹ پر لگا دیا۔ پلیز کھا لیں ورنہ اماں جان۔ آروشا نے بے بسی سے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے بس ماں جی کا خوف تھا کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ ان کے لاڈلے نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس کی بیوی نے پوچھا بھی نہیں۔ اوکے، کھا لیتا ہوں کھانا، مگر ایک شرط ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ وہ آرام سے پیر پر پیر رکھ کر جھلاتے ہوئے مسکرایا۔ اصلاحان کی بالکل نئی فرمائش پر آروشا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اسے جیسے صدمہ لگا تھا۔ وہ یوں اصلاحان کو دیکھ رہی تھی جیسے اس نے اسے خودکشی کرنے کا کہہ دیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت سب کے کہنے پر اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی ہو تو ثابت کرو نا کہ تم اچھی بیوی ہو، بلکہ ایک وفادار بیوی ہو۔ آج تم مجھے کھانا کھلاؤ، وہ بھی اپنے نازک ہاتھوں سے۔ کم آن، ثابت کرو نا کہ تم میری وفادار ہو، تم میرا ہر حکم مانو گی جیسا تم ہر بار کہتی ہو۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑاتا ہوا اسے تمسخر آمیز نظروں سے دیکھتا آزما رہا تھا۔ وہ جو کہتی ہے تو اپنے قول میں کتنی پکی ہے۔ آروشا کو اس کا بولا گیا ہر جملہ سیدھے دل پر لگا تھا۔ ناک پھلا کر آنکھیں سکیڑ کر اور دانت پر دانت جما کر اس نے پہلے اصلاحان کی طرف دیکھا، پھر ٹرے کی طرف۔ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر کے پورے غصے سے جھٹکے سے جا کر ٹرے ٹیبل سے اٹھائی اور لا کر سیدھے بیڈ پر اپنے اور اصلاحان کے درمیان بیٹھی تھی۔ پھر کمال جرات سے وہی اس کے قریب بیٹھ بھی گئی اور پورے غصے سے لقمہ بنا کر اصلاحان کے ہونٹوں کی طرف بڑھا کر زبردست آئے تیج سے کہا منہ کھولیں اور کھائیں، سارا کھانا آپ کو کھانا ہے اب، اور میں خود کھلاؤں گی۔ وہ بھی آروشا تھی، لاکھ وہ اس سے ڈرتی تھی، مگر اس کی بات نے اسے سلگا دیا۔ وہ اصلاحان کو یقین دلا کر رہے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، عورت وفا اور محبت کی پیکر ہوتی ہیں، جو بے وفا ہوتی ہیں وہ عورت ہی نہیں ہوتی۔ آروشا کے ہر انداز دیکھتے ہوئے اصلاحان نے مسکرا کر سگریٹ کے کئی کش لینے کے بعد اپنے ہونٹ سے نکال کر ٹرے کے ایک طرف رکھ کر مسل دی۔ ان پلوں میں ایک بار بھی اس نے اپنی نگاہ آروشا کے چہرے سے ہٹائی نہیں تھی۔ کھولے منہ اب وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے تقریباً گھور رہی تھی۔ اتنی دیر سے لقمہ لیے ہوئے اس کے منہ کی طرف بڑھائے ہوئے اب اس کے ہاتھ میں درد سا ہو رہا تھا۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، مسکرا کے کہتے ہوئے بالآخر اس نے منہ کھول کر لقمہ اپنے دہان میں لے ہی لیا تھا، مگر صرف لقمہ ہی نہیں لیا تھا، اس کی نازک انگلیوں کو بھی اپنے دانتوں تلے دبا دیا تھا۔ آروشا نے تیزی سے اپنی انگلیاں نکالنی چاہی، مگر اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ آروشا نے تکلیف کی شدت سے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ یہ تمہاری ہمت کا انعام، واقعی وہ بہت ہی بے رحم تھا۔ آروشا نے اپنی سرخ انگلیوں کو دیکھا جس پر دانتوں کے نشان تک پڑ گئے تھے، اور پھر شکوہ بھری نگاہوں سے اصلاحان کو دیکھا۔ انگلیاں جانور نے چبا ڈالی تھیں، وہ بار بار ہاتھ جھٹکتی روحان سی ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی اس گھڑی کو کوسا جب اماں جان کی بات مان کر دیو کے لیے کھانا لانے کا سوچا تھا۔ کیوں ختم ہو گیا اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ؟
اب آئندہ میرے سامنے یہ والا ڈرامہ مت کرنا۔ اصلاحان نے ایک بار پھر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا اور اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر بول پڑی، میں ہوں اچھی بیوی اور یہ ثابت کر کے رہوں گی، کوئی اس کی اچھائی پر شک کرے یہ منظور نہیں تھا۔ اسے درد برداشت کرتے ہوئے ایک عزم سے اسے دیکھا تھا، اسے اصلاحان سے جیتنا تھا تو جیتنا تھا۔ اصلاحان نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھا، اس کے ہاتھ جھٹک کر اس بار بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا اور اس کے حوصلے کو آزمانا چاہتا تھا کتنا وہ برداشت کر لیتی ہے۔ عروشہ انگلیوں میں ہوتا سارا درد دبا کر پھر سے لقمہ بنانے لگی، ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے لقمہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس بار پھر اصلاحان نے لقمہ لے کر دوبارہ وہی حرکت کی تھی اور اس بار اور شدت سے۔ عروشہ نے بہت مشکل سے اپنی چیخ دبائی تھی، جب تک عروشہ دانت پر دانت جمائے اپنی چیخ دبائے رہی تھی۔ اصلاحان نے انگلیوں کو آزاد کیا تو اس بار عروشہ نے اپنی انگلیوں کا حال دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بس سرخ چہرے کے ساتھ دوسرا پھر تیسرا لقمہ بنا کر اصلاحان کے دہان میں ڈالتے ہوئے وہ اس کا ظلم سہتے ہوئے اپنی تکلیف دبا رہی تھی، مگر آنکھوں میں تکلیف سے پانی بھرتا جا رہا تھا۔ پلکیں جھپک کر وہ اندر پانی دھکیل رہی تھی۔ اصلاحان بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی ہونٹوں سے درد بھری چیخ سننا چاہتا تھا، اسے ہارتے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ہر بار اس کی شدت بڑھ جاتی تھی۔ اس بار جیسے ہی عروشہ نے انگلیوں پر ہوتی تکلیف سہتے ہوئے مسکرا کر چھوٹا لقمہ اصلاحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑھایا، اصلاحان نے بڑی مشکل سے اپنا منہ کھولا تھا، بہت چاہا کہ ایک بار پھر اپنی پوری شدت سے اسے ہرا دے، مگر اس بار وہ اسے درد نہ دینے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ اس نے عروشہ کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں نیچے اس کے کاٹنے کے منتظر تھی۔ اصلاحان مجبور ہو گیا، دل میں امڑتے اپنے جذبات سے اس نے عروشہ کے وہی ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ عروشہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ اصلاحان بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں میں لے کر اس کی انگلیوں کو بہت نرمی سے اپنے لبوں سے لگا رہا تھا، جیسے ان انگلیوں پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب بندے کو دیکھ رہی تھی جو جتنی نفرت جتاتا تھا اتنا ہی مہربان بن کر اس کے سامنے درد کو سمیٹ لیتا تھا۔ مجھے اب بھوک نہیں، جاؤ کھانا رکھ آؤ۔ کئی بار اس کی انگلیوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ عروشہ سے نگاہیں چراتا بیڈ سے اٹھ کر سیدھا بالکنی میں چلا گیا۔ عروشہ حیرت سے اپنی انگلیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لمس اب تک دہک رہا تھا، ایسا لگا جیسے پہلی بار یہ لمس اس کے ہاتھ کو چھو آیا تھا۔ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبرا کر جلدی سے اس نے اپنے ہاتھ کو دوپٹے سے رگڑ ڈالا۔ آج دیو کو میں نے ہرا ہی دیا، اپنی جیت کا خوشی سے سوچ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ گئی، پھر ٹرے اٹھا کر وہ روم سے نکل کر نیچے آ گئی، سارے برتن ملازمہ کے حوالے کر کے اصلاحان کے لیے جلدی جلدی کافی بنا کر پھر سے روم میں وہ آئی تھی۔ وہ اب بھی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا ہے، بے نیاز ایسے کھڑا تھا جیسے مئی جون کی گرمی کا موسم ہو۔ اللہ جانے یہ بنا شرٹ کے سونے والا کون سا خواب تھے، جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اسے شرٹ کے ساتھ سوتے نہیں دیکھا تھا اور وہ اس طرح اسے دیکھ کر گھبرائی بوکھلائی رہتی تھی۔ آپ کی کافی، نگاہیں جھکائے اس نے کافی کا مگ بڑھا دیا۔ اصلاحان نے چونک کر اپنے پاس آ گئی، عروشہ کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آپ کو چوٹ کیسے لگ گئی؟ اصلاحان مگ پکڑاتے ہوئے، عروشہ کی نظر اس کے ہاتھوں کے زخموں پر گئی تھی، فوراً گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فطرتاً وہ بہت ہمدرد تھی، اب بھی اس کی جگہ پر پھٹی جلد سے رستا خون دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی، کچھ نہیں ہوا بس ایسے ہی۔ اصلاحان نے اس کے یوں اپنا ہاتھ تھام لینے پر اکھائی سے کہہ کر ہاتھ جھڑک دیا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے اصلاحان؟ آئے مرہم لگا دوں؟ کیوں خود کو اذیت دیتے ہیں؟ کیوں سب بھول نہیں جاتے اصلاحان؟ عروشہ خود سے مجبور ہو کر تڑپ کر بولی۔ وہ ابھی اس کا ظلم سہ بھی لیتی، سب منظور تھا، مگر اصلاحان کے زخم نہیں۔ شٹ اپ، اپنا منہ بند کرو، تم کون ہوتی ہو مجھے نصیحت کرنے والی؟ وہ اس کی بات پر بھڑک گیا۔ خبردار، جو آئندہ مجھے سب بھولنے کی نصیحت کی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے چوٹ لگے یا مروں تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری مرہم۔ وہ غصے سے اس پر بری طرح دھاڑا تھا، اونچی آواز اتنی تھی کہ عروشہ جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی خوفزدہ ہو کر تیزی سے بالکنی سے روم میں بھاگ گئی۔ اصلاحان نے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے ایک زوردار زبردست ہاتھ دیوار پر مارا تھا اور پھر سے وہی زخمی ہاتھ پر چوٹ لگی تو جلد اور پھٹ گئی۔ اس بار خون بھی تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔
غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہوا تو اس نے کافی کا مگ پوری طاقت سے فرش پر دے مارا۔ ایک چھناکے کی سے ٹوٹ کر بکھر گیا اور کافی کے داغ فرش پر بکھر گئے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اصلاحان جیسے اس بار تھک ہار کر بالکنی میں ہی رکھے کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ خود سے لڑتے جھگڑتے نہ جانے رات کے کس پہر وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے خود پتہ نہیں چلا۔ سورج کی روشنی سیدھی آنکھوں پر پڑ کر آنکھوں میں چبھنے لگی تو اصلاحان نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ کچھ دیر اسی حالت میں لیٹے لیٹے وہ خالی ذہن کے ساتھ آنکھوں پر بازو رکھے نیم غنودگی میں رہا تھا۔ چند منٹ بعد آنکھوں پر بازو ہٹا کر اس نے آس پاس دیکھا۔ رات وہ نہ جانے کب وہیں بالکنی میں کاؤچ پر ہی سو گیا تھا۔ اپنے اوپر پڑے کمفرٹر کو دیکھ کر اصلاحان نے ہاتھ ہٹا کر دور اچھال دیا۔ یہ کس نے ڈالا ہوگا یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ گہری سانس لے کر اس نے بالوں کو سنوارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، ہاتھوں میں مہارت سے کی گئی بینڈیج کو اس نے غور سے دیکھا۔ بجائے اچھا لگنے کے اسے پھر سے برا لگا تھا۔ رات والا غصہ پھر سے سر پر سوار ہوا تھا۔ اسے اچھے سے سبق سکھانے کے لیے وہ تیزی سے کاؤچ سے اٹھ کر بالکنی سے روم میں آیا تھا، مگر صاف ستھرا روم کسی بھی وجود سے آری اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ آروشا آج اس سے پہلے ہی روم سے نکل کر جا چکی تھی۔ کہاں تک بچوں کی آروشا، اصلاحان میر تمہاری ہمدردی کا سبق اچھے سے خیالوں میں آروشا کو دھمکی دے کر وہ سیدھا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھسا تھا۔ پھر جلدی جلدی تیار ہو کر وہ روم سے اسی عجلت میں سیدھا نیچے چلا آیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ساری فیملی اسی کی منتظر تھی۔ ان سب کے ساتھ وہ بھی وہیں موجود تھی۔ اب سب کے سامنے تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اسی لیے سرے سے آروشا کو نظر انداز کر کے سلام کرتا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ خوشسا نکسک سے تیار تھا اور کہیں سے بھی رات کا غصہ اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت دیو کی ساری توجہ ماجی اور چاچی کی طرف تھی، جو اسے زمینوں کے حال احوال بتا رہی تھی اور وہ اس سے خود بنفس وہاں جا کر دیکھنے کا کہہ رہی تھی۔ تمہارا ہی مال ہے، بنداس ہو کر دیکھو۔ ہانیہ نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ پیر پر پیر مار کر جھک کر آروشا کے کان میں سرگوشی کی۔ مال نہیں دیو مار رہا جی۔ آروشا نے نظریں چرا کر آہستہ سے تپ کر کہا، شرم کرو، اتنا ہینڈسم بھائی ہے میرا۔ ہانیہ کی آواز میں کہنے کے ساتھ ہی فخر بھی اتر آیا۔ جلاد ہینڈسم بھائی۔ آروشا نے ایک بار پھر چپکے سے دیو کو دیکھا۔ پھر سے وہ دل کو بھلا بھلا لگ رہا تھا۔ شاید رات کو کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ لیا میں نے۔ توبہ کرو آروشا، پاگل ہونا ہے کیا؟ آروشا نے خود کو جھڑک کر خود کو اس سے دیکھنے سے باز رکھنا چاہا، مگر نگاہیں تھی کہ ہر بار اصلاحان میر پر جا ٹکتی تھی۔ ڈارک جینس میں گرے کلر کی شرٹ پہنے واقعی وہ بہت ہی نکھرا اور اپنا سا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، یہ سب کل پڑھائی گئی اماں جان کی ساری فضول پٹیاں ہیں۔ اس بار آروشا نے خود پر جھنجھلا کر اماں جان کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرا کر اسے وکٹری کا نشان دکھایا تو آروشا نے بس اشارے سے نفی میں سر ہلایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہانیہ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کے زور سے ہنسنے پر اصلاحان نے ماجی سے اور چاچی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے ایک جوک یاد آ گیا تھا۔ ہانیہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر جلدی سے بہانہ بنا کر بولی۔ اس بار آروشا نے اس کے پیر پر پیر مارا، ساتھ ہی اصلاحان سے نگاہ بچا کر ہانیہ کو منہ بھی چڑھایا۔ ہانیہ نے بس منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دھمکی دی تھی۔ اصلاحان بس ان دونوں کے سارے انداز دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا پھر سے ماجی اور چاچی سے ساری تفصیل پوچھنے لگا۔ چلیں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، کل مجھے نکلنا ہے۔ اصلاحان ٹشو سے ہاتھ پہنچتا کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی لالا آپ چلے جائیں گے؟ ندا صدا ابھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے اب بھی اصلاحان سے لاڈ دکھا دیتی تھی۔ اب بھی روٹ کر پوچھ بیٹھی۔ چاچی نے گھور کر اپنی بیٹیوں کو دیکھا، آنکھوں میں تنبیہ بھی کی۔ اصلاحان اپنی کرسی چھوڑ کر ان دونوں کے پاس آیا تھا اور جھک کر باری باری دونوں کے سر کو چوما تھا۔ اس بار آؤں گا نا تو اپنی دونوں گڑیاؤں کے ساتھ کئی دن گزاروں گا۔ مسکرا کر ان سے پیار سے بول کر وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ باقی سب نے حیرت سے اصلاحان کا نرم رویہ دیکھا تھا۔ ایک مدت ہوئی اصلاحان نے اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا محبت بھرا برتاؤ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد تو اس کے مزاج میں ایسی سختیاں آ چکی تھی کہ ان تینوں کے اوپر اس نے اتنی پابندیاں عائد کر دی تھی کہ وہ سب اس سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ خاص طور پر ہانیہ تو ترس چکی تھی کہ اس کے بھائی والے لاڈ کے لیے۔ اب بھی اس کا بھی دل کہا تھا کہ وہ اس سے بھی اسی طرح سے پیار سے باتیں کرے، مگر اس کا جرم زیادہ بڑا تھا۔ تم دونوں اپنی زبان پر قابو رکھا کرو، کوئی ضرورت نہیں اسے بہنوں والے لاڈ دکھانے کی۔ ایک تو اس کا دل زخمی کر کے جا چکی ہے، اب نہ جانے تم لوگ کیا گل کھلاؤ۔ چاچی نے اس دم سے
ایک دم سے ندا صدا کو بری طرح سے لتاڑ دیا۔ ندا صدا کے چہرے پر اداسی چھا گئی، وہیں ہانیہ کا سر بھی جھک گیا۔ کب تک کسی اور کے کیے گئے گناہ کی سزا ان دونوں کو بھگتنا پڑے گی؟ چاچی کہہ کر رکی نہیں تھی، فوراً اٹھ کر ادھر ہی چلی گئی تھی جدھر اصلاحان گیا تھا۔ ان کے ساتھ ماں جی بھی پیچھے پیچھے تھی۔ آسیہ کی باتوں کا برا مت مانا کرو، تم لوگ ابھی زخم تازہ ہے نا، اسی لیے تم لوگوں سے ایسا رویہ رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اماں جان نے پیار سے کہہ کر اپنی پوتیوں کو بہلانا چاہا۔ ان سب کے ہونٹوں پر بس پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چھوڑو نا، تم سب کیوں اداس ہو کر بیٹھی ہو؟ یہ سوچو ہم سب اب گھر میں تنہائے مل کر مستی کریں گے۔ آروشا نے ایک دم سے تالیاں بجا کر ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اماں جان نے خوشگوار حیرت سے آروشا کی طرف دیکھا۔ اب شاید وہ سب قبول کرنا شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک اطمینان کی سانس لی تھی اسے خوش دیکھ کر، لیکن انہیں شاید یہ خبر نہیں تھی کہ آروشا کی خوشی کا راز دیو کی غیر موجودگی تھی۔ ماں جی کے خوف کے بنا اصلاحان کی نگاہوں سے دور آج وہ پورا دن اپنا کھل کر بتانا چاہتی تھی۔ اب ان لوگوں کی واپسی شام سے پہلے نہیں ہونے والی تھی، اسی لیے ان چاروں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج خوب کھیلیں گے اور خود کوکنگ بھی کریں گی۔ جلدی سارے پروگرام سیٹ کر کے ان چاروں نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے۔ ساتھ دینے کے لیے اماں جی تو تھیں ہی، پھر کس بات کا ڈر؟ وہ چاروں بڑی مطمئن تھی۔ اصلاحان بیٹا کب سے ایسے دھوپ میں کھڑے ہو، چلو ادھر بیٹھ جاؤ، اب جا کر صبح سے ایسے ہی لگے ہو۔ اسے بہت دیر سے کھیتوں کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ماں جی سے رہا نہیں گیا تھا۔ 2 گارڈز بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ مزدوروں کو ان کے سارے کام سمجھا رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت دھوپ سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ چلیں ماں، بس میں آتا ہوں، سنجیدگی سے ان سے کہہ کر وہ گارڈز کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا۔ اسے کل جانا تھا اور آج وہ سارے کام ختم کر کے ہی جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں جی اور چاچی پر سارے کاموں کا بوجھ پڑ جائے۔ ماں جی وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں کھڑی ہو شازی، چلو ادھر چل کر بیٹھو۔ ماں جی کو ایک دم اصلاحان کو کھڑے دیکھ کر چاچی ان کے پاس آ گئی۔ میرا اتنا فرما بردار اور نیک بیٹا، پھر بھی اس کے ساتھ کتنا برا کھیل کھیلا قسمت نے۔ آسی وہ ماں تھی، بھلے ظاہری طور پر وہ بہت سخت مزاج تھی، مگر اندر سے وہ اس کے لیے بہت ہی نرمی رکھتی تھی۔ اس کا حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ، اس کی روکھی پھیکی زندگی ان کے دل کو جلائی رکھتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو آسی، سوچا تھا وقت کے ساتھ شاید سب ٹھیک ہو جائے، مگر 6 ماہ ہو گئے، مگر اپنا اصلاحان کچھ بھی تو نہیں بھولا۔ چاچی کو بھی اصلاحان کے ساتھ ہوئے حادثے کا بہت زیادہ غم تھا۔ ہمدردی سے جیٹھانی کو دیکھ کر کہا، شاید ہم نے غلط فیصلہ لیا تھا، وقت سے پہلے اصلاحان کے سر پر ساری ذمہ داری ڈال کر ہم نے خود اس کا بچپن چھین لیا، اسے یہ احساس دلا کر کہ وہ اس گھر کا واحد مرد ہے، اسے فولاد کی طرح مضبوط بننا ہے، اور ہمارے کہنے پر وہ پتھر ہی بن گیا۔ وقت سے پہلے ہی ذمہ داریاں پڑنے سے وہ اپنی زندگی کھل کر کبھی جی ہی نہیں پایا۔ ماں جی نم لہجے میں آہستہ آہستہ چلتی جیسے کھوئی بول رہی تھی۔ چاچی بس ان کے ساتھ ہم قدم تھی، زبان ان کی خاموش تھی۔ پھر ہم نے زبردستی آنیہ کو اس کی زندگی میں داخل کر دیا۔ آنیہ کو جب تک سب ٹھیک لگا وہ خوش رہی، پھر اسے اصلاحان میں 1000 کمیاں نظر آنے لگیں۔ اسے اصلاحان پتھر لگتا جس میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس اپنے کام میں مصروف، شہر میں بزنس میں گم، حویلی میں سب کی دیکھ ریکھ میں مشغول جیسے کوئی روبوٹ، اور اسے روبوٹ سے نہیں، جیتے جاگتے بہت ہی حسین مرد اور زندگی سے بھرپور انسان سے شادی کرنی تھی۔ اس کے لیے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا سامنے والا شخص اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ اس بار دکھ سے کہتے کہتے انہوں نے اپنی نم پلکیں بھی پہنچی تھیں۔ یہی حال ان کے ساتھ چلتی چاچی کا بھی تھا۔ ان کا سر جھک گیا کیونکہ آنیہ ان کی ہی تو بیٹی تھی، جس نے ان کا سر ہمیشہ کے لیے اپنی بہن جیسی کزن اور جیٹھانی کے سامنے جھکا دیا تھا۔ اسے اصلاحان کے رنگ پر اعتراض تھا، اس کے مزاج پر اعتراض تھا۔ کیا اس نے میرے بیٹے کا ہیرے جیسا دل نہیں دیکھا، اس کی شرافت، اس کی نیک فطرت نہیں دکھائی دی آسی کو؟ آسی، کوئی لڑکی اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے آسی کہ وہ محبتوں کو ٹھکرا دے؟ وہ اس بار ان کے سامنے ٹھہر کر اپنے سوالوں کا جواب مانگنے لگی تھی۔ چاچی کے ہونٹوں سے غم سے لبریز ایک آہ نکلی تھی۔ شازی کوئی اپنے دامن میں آگ بھرنا چاہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو اپنا لیا ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ کاش میں نے تمہیں اتنا فورس نہ کیا ہوتا تو آنیہ کو اپنی بہو بنانے کا، تو آج شاید یہ سب ٹھیک ہوتا۔ ان کی آواز میں بھی نمی گھلنے لگی تھی۔ بیٹی کا غم انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر چھائے کرب کو دیکھ کر ماں جی اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔
اور سر جھکائے جھکائے وہ بھی ساتھ ہو لی۔ اسلان نے اپنی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر اور کام کرنے کا ارادہ چھوڑ کر اب باغوں کا رخ کر لیا۔ پیچھے پیچھے ان کے ہمراہ اس کے گارڈز بھی چل رہے تھے۔ اسلان نے سن گلاسز سر سے آنکھوں میں فٹ کرتے ہوئے اپنی ماں اور چاچی کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ دوری پر ماں جی تو نظر آ گئی مگر چاچی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ماں جی کی طرف آ گیا۔ ایک شان سے وہ کرسی پر پیر رکھے ہوئے بیٹھی تھی اور ملازمین ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ چاچی کہاں ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں باغوں والا کام بھی نپٹا لوں، ان کے پاس آتے ہوئے چاچی کا پوچھتے ہوئے اس نے عجلت سے کہا تھا۔ رہنے دو اسلان، اب حویلی واپس چلتے ہیں، لنچ کا ٹائم بھی گزر گیا ہے۔ ماں جی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی ان کے دھوپ سے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، نو ماں، مجھے کل نکلنا ہے اور اس بار میں سب کام نپٹا کر ہی جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ایسا کریں، حویلی واپس چلی جائیں، میں سب نپٹا کر آتا ہوں۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے منع کر کے انہیں جانے کو بولا۔ رہنے دو اسلان، اب چلتے ہیں، آج گرمی بھی بہت ہے، تم بھی تھک گئے ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ شیراز، تم ڈرائیور سے کہو ماں جی اور چاچی کو حویلی لے جائیں۔ اس بار ان کی بات نظر انداز کر کے اس نے اپنے پاس کھڑے گارڈ کو مخاطب کیا۔ ماں جی نے اس کی بات پر بس ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ چاچی کہاں ہیں؟ اسلان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ اسے جانے کی جلدی تھی، ان لوگوں کو کار تک چھوڑ کر اسے باغوں میں جانا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، دیر ہو گئی اب تو۔ ذرا دیکھ کر چھوٹی مالکن کو لے کر آؤ کبرا، اس بار ماں جی نے پاس کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ میں کار تک چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ اسلان ان کا بازو تھام کر چلنے لگا۔ ماں جی نے اس بار ساتھ چلتے ہوئے بہت ہی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو خود بخود ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی غرور سا ہونے لگتا تھا۔ اونچا لمبا سا، بالکل بادشاہوں والی آن بان والا بیٹا، وہ ان کے ساتھ ان کے بازو کو نرمی سے پکڑے ساتھ چل رہا تھا۔ سنا ہے آج اپنے چھوٹے مالک کھیتوں پر آئے ہیں۔ وہ لوگ کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر چل ہی رہے تھے کہ کسی مزدور کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ ہاں، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بڑے آرام سے گاؤں میں سینہ ٹھوک کر چلتا ہے، بے غیرت کہیں کا۔ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگی ہوتی تو اب تک اسے ختم کر دیتا، اور یہ سالہ آرام سے اس کے حال پر چھوڑ کر یہاں آ کر سر اٹھا کر گھومتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ان لوگوں کی غیر موجودگی سے انجان تھے، تبھی بڑے آرام سے اسلحان میر کی ذاتیات میں دخل دے رہے تھے۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک ہوتی کہ اسلحان میر ان کے پیچھے ہیں، وہ خود اپنی زبان کاٹ لیتے۔ اسلحان میر نے جبڑے بری طرح سے بھینچ لیے۔ وہیں ماں جی کے تن بدن میں بھی آگ لگ گئی۔ گارڈز بھی سن کے طیش میں بڑھنے لگے تھے۔ اسلحان نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، ابے دھیرے بول، کوئی سن لے گا تو جم کر پٹائی ہو جائے گی۔ اس گاؤں میں سب اس کے پکے حمایتی ہیں۔ دوسرے ساتھی نے پہلے ساتھی کو خاموش رہنے کے لیے سرگوشی میں کہا، ہاں، سالے کی ماں نے سب کی عورتوں پر احسان جو ڈالے ہوئے ہیں اور بیٹا اس کا جانشین ہے، بڑا سب کا ہمدرد بنتا ہے، مگر سالے سے اپنی بیوی ہی نہیں سنبھالی گئی۔ وہ آدمی آج اپنے انجام سے بے خبر تیز تیز بولتا اپنی کہے جا رہا تھا، ہاں سنا ہے میں نے اپنی بیوی سے، وہ وہی حویلی میں کبھی کبھی مدد کے لیے جاتی ہے، کہہ رہی تھی اس کے چھوٹے میر پسند نہیں تھے، سنا تھا بڑی خوبصورت تھی، اسی لیے اپنے سے کم تر مرد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسرا بندہ بھی بات میں مزے سے حصہ لینے لگ گیا تھا۔ اسلان کی رگیں تن کر پھٹنے سی لگی تھیں۔ گارڈ چاہ رہے تھے کہ ان دونوں کو کتوں کی طرح چیر کر پھینک دے، مگر مالک کے حکم کے پابند تھے جو نہ جانے کیا سننا چاہتے تھے۔ ماں جی کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، مگر بیٹے نے پوری سختی سے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ سالی وہ کچھ زیادہ ہی رنگین مزاج رہی ہوگی، ورنہ انصاف سے تو اسلحان میر پورا مرد، اس کی عادت رہی ہوگی ہر جگہ منہ مارنے کی۔ پہلے والے نے بڑے ہی گھٹیا طریقے سے کہتے ہوئے دوسرے ساتھی کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ اسلحان سب کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے دبے قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے بڑھ رہا تھا۔ اسلحان نہیں چاہتا تھا وہ دونوں اس کی آہٹ سن کر بھاگ جائیں اور وہ ان کا شکار نہ کر سکے۔ پھر بھی داد دوں گا اسلحان میر کو اسی فخر سے بے غیرت بن کر گھوم رہا ہے۔ وہ دونوں ہنسے۔
ابے فخر کیوں نہیں کرے گا، سنا ہے دوسری والی پہلے والی سے بھی زیادہ قیامت ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دن ٹکتی ہے۔ اور ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ اسلحان نے شیر کی طرح دونوں کے گریبان پکڑ کر ایک ہی وار میں زمین کی دھول چٹا دی تھی۔ اب وہ دونوں تھے اور اسلحان میر کا جلاد والا روپ، دور دور تک گاؤں میں ان دونوں کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس نے کار اپنی پوری رفتار سے حویلی کے گیٹ کے اندر لائی تھی۔ رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹائر کے رگڑنے کی آواز حویلی کے بیرونی حصے میں گونج اٹھی تھی۔ اس کی کار کے پیچھے پیچھے دوسری کار بھی اندر آئی تھی۔ اسلحان میر نے پوری تیش سے کار سے اتر کر ڈور بند کیا تھا۔ بال بکھرے، آستین الٹی ہوئی تھی اور چہرے سے ہی وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ماں جی اور چاچی بھی تھی، ان کے چہرے پر بھی غصے اور دکھ کی تہ تھی۔ گھاس کو اپنے جوتے تلے رونتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف آیا تھا، مگر اندر مچی چیخو پکار حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ان تینوں نے صاف سنی تھی۔ تیز میوزک کا شور، ساتھ ہنسی اور کہکہوں کی آوازیں۔ ماں جی اور چاچی نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو بس دیکھا تھا۔ اسلحان نے اپنے جبڑے اور بھی تیزی سے بھینچ لیے، پھر ماں جی اور چاچی سے پہلے اسلحان کے قدم اندر بڑھے تھے۔ اندر ان چاروں نے مل کر ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ اماں جان بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی ان چاروں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو کر تالی بجا رہی تھی۔ میز پر بکھرے کھانے پینے کے لوازمات اور میوزک کی دھن پر بھنگڑا ڈالتی وہ چاروں، اسلحان کا خون اور بھی کھول گیا اور اس کی غیر موجودگی ان لوگوں کے لیے ایسے باعث خوشی تھی کہ وہ جشن منا رہی تھی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے جھومتی ہوئی آروشہ کو دیکھا۔ 6 ماہ سے اس نے اتنا خوش اسے اب دیکھا تھا، ہر فکر سے آزاد، ہر خوف سے بے نیاز، اور اس کے ساتھ اسلحان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ آگے بڑھ کر اس نے میوزک پلیئر کا پلگ پوری طاقت سے کھینچ لیا۔ جیسے ہی میوزک تھما ویسے ہی ان چاروں کی ہنسی کے ساتھ ساتھ جسم بھی ٹھہر گئے۔ وہ چاروں ایک دم سے ساکت ہو کر اپنے سامنے کھڑے قیامت دیکھ رہی تھی۔ اسلحان کے انداز ایسے تھے جیسے آج ان چاروں کا قتل ہی کر دے گا۔ اس کا بکھرا حلیہ، آنکھوں سے نکلتی آگ، ندا صدا ڈر کر صوفے پر ہکا بکا بیٹھی اماں جان کے ساتھ چپک گئی۔ آروشہ اور ہانیہ بھی اپنے بچنے کی دعا کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ ماں جی کا تو خون پہلے ہی کھول رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ آج ان کا ارادہ ہانیہ اور آروشہ دونوں کو تھپڑ مارنے کا تھا اور وہ اسی ارادے سے آگے بڑھی۔ 1 منٹ ماں، جیسے ہی غصے سے ماں جی آگے بڑھ کر ان دونوں کو سبق سکھانے کا سوچا ہی تھا، اسلحان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ وہ بس ہانیہ اور آروشہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی پھر سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسلحان قدم قدم چل کر ان دونوں کی طرف چلا آیا، جو اس کی لہو رنگ آنکھوں کی تپش سے نگاہیں جھکائے ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میری غیر موجودگی تم لوگوں کے لیے آزادی کا پروانہ ہے نا؟ اپنی سرخ آنکھوں سے اس نے پہلے ندا صدا کو دیکھا، پھر ان دونوں کے چہرے پر گاڑ دی۔ ان دونوں کے سر خوف اور ندامت سے اور بھی جھک گئے۔ تم لوگ بھی یہاں اسلحان میر کی بے غیرتی کا جشن منا رہی تھی؟ ایک لفظ پر چباتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں بھائی، ہم تو بس اسلحان کی بات ہانیہ کے دل پر نشتر کی طرح چبھی تھی، اسی لیے اسے تڑپ کر اسے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کسی کو بھی ایک آواز نہیں نکلنی چاہیے، ایک آواز بھی نہیں۔ اس کی ایک ہی دھاڑ پر ہانیہ نے ہتھیلی منہ پر جما کر سسکی دباتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ آروشہ کا ننھا سا دل ڈر کر رکنے لگا تھا۔ اس کے جلاد والا روپ دیکھ کر ہاتھ پیر بے جان ہو رہے تھے، ان آنکھوں سے جیسے شعلے نکل کر اس کے وجود کو جلا رہے تھے۔ اسلحان ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا نہیں، دھاڑنا شروع ہوا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں تم لوگوں سے؟ تم لوگوں پر اتنی پابندیاں کیوں لگا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ایک اور عافیہ تیار نہ ہو جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے یقین ہے میری تینوں بہنیں عافیہ بالکل نہیں ہیں مگر باہر جو بھیڑیے موجود ہیں نا، وہ میری بہنوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں نوچ کر کھائیں گے۔ اپنے پورے جاہ و جلال سے بولتے ہوئے اس کی آواز پوری حویلی میں جیسے گونج رہی تھی۔ ملازمائیں بھی چھپ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا نہیں کیا، اپنا آپ بھلا کر بس تم لوگوں کے لیے جیا۔
اپنا بچپن بھلا کر بس تم لوگوں کے لیے ایک مضبوط مرد بنا تاکہ کوئی میری عزت، میری ناموس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ میری ماں، میری چاچی، سب نے جو کہا وہ سب اصلاحان میر نے کیا۔ پھر بھی تم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اصلاحان میر ظالم ہے، جلاد ہے، ہر جذبات سے خالی ایک ہے۔ اس کی آواز غم و غصے سے پھٹ سی گئی۔ ماں جی بہت ہی بے بسی سے اپنے بیٹے کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے بولتے سن رہی تھی۔ میں ظالم جلاد صرف اس لیے بنا کہ کوئی میرے خاندان کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ پتھر بن گیا تاکہ تم لوگوں کے لیے نرم چھاؤ بن جاؤں، اور بدلے میں بس تم لوگوں سے وفاداری چاہی، مگر پھر بھی دھوکہ میرے ساتھ ہی ہوا، میرے اعتبار کا ہی خون ہوا۔ اس بار بھی عروشہ نے سر اٹھا کر اصلاحان کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے چہرے پر جو دکھ رقم تھے وہ سب اس نے اپنے دل میں اترتے محسوس کیے تھے۔ وہی کیا وہاں موجود ہر کوئی اصلاحان کی باتوں سے تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اپنی اپنی جگہ پر سب اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہے تھے۔ باہر مجھے لوگ بے غیرت بولتے ہیں، میں کیسے سب کو فیس کرتا ہوں کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ ایک منٹ میں چاہوں تو اپنی بے عزتی کا بدلہ ان سے لے سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا، مگر بس آپ لوگوں کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، اور بدلے میں میرے اپنے مجھ سے آزادی چاہتے ہیں۔ واہ! اس بار اس نے زخمی ہنسی کے ساتھ اپنا سر جھٹکا تھا، سب کے دل پر آری چلی تھی۔ اصلاحان ایسا نہیں ہے میرے لال، اس بار اماں جی نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں اماں جان، کچھ مت کہیں، مجھے کہنے دیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر اس نے سختی سے انہیں منع کیا تو وہ ساخت سی ہو گئی۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جلاد ہوں اور تم لوگوں پر پابندیاں لگائی ہیں، تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ مجھے اپنی بہنوں کو دنیا کی گندی نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے تو میں اسی طرح سے رکھوں گا۔ تم لوگوں پر تب تک کوئی پابندی نہیں ہٹے گی جب تک تم لوگ عزت سے اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاؤ۔ اب میں کوئی اور داغ برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم لوگ؟ ایک بار پھر وہ ان چاروں سے دھاڑ کر بولا تھا۔ وہ چاروں سہم کر سر جھکا گئی تھی۔ یہاں صرف اصلاحان میر کا حکم چلے گا، صرف اصلاحان میر کا۔ سن لیا سب نے؟ وہ اس بار اسی طرح سے دہاڑتے ہوئے میوزک پلیئر کو اٹھا کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ عروشہ کا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ آج وہ پھر سے وہی جلاد لگ رہا تھا جیسے شادی والے دن تھا۔ اصلاحان کی نگاہیں سب کے جھکے چہرے سے ہوتے ہوئے کانپتی لرزتی عروشہ پر ٹھہر گئیں، اور تم کچھ اور کہنے کی خواہش نے بس اپنے لب بھینچ لیے۔ اپنی بہنوں کے سامنے وہ کوئی بھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بس اس کا بازو دبوچ لیا۔ عروشہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں خوف بھرے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کے بازو میں اپنی انگلیاں گاڑتے ہوئے وہ اس کی روح فنا کر رہا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے جکڑ کر وہ پھنکار رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عروشہ کو اپنے جبڑے ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اصلاحان درد ہو رہا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے جبڑے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ یہ درد میرے دل میں لگے زخموں کے درد سے زیادہ نہیں ہوگا عروشہ۔ سوچو، میں آج ان زخموں کے سارے درد تمہیں دوں تو کیسے زندہ رہو گی تم؟ جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑ کر وہ غرایا۔ کتنی شفقت تھی اس کی آنکھوں میں۔ عروشہ کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلا۔ نہیں آپ، ایک تو درد کا احساس، اس پر سے اس کے انداز، وہ خوف سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنسو روانی سے اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ اصلاحان میر کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا آج وہ اس کی جان ہی لے لے گا۔ ایک بھی آنسو باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ اتنی تکلیفیں دوں گا کہ تم رو بھی نہیں سکو گی۔ دانت پر دانت جما کر غراتے ہوئے اس نے عروشہ کا اور بھی خون خشک کیا تھا۔ اس کی دھمکی کے باوجود بھی وہ بجائے چپ ہونے کے اور بھی تیز آواز کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے رونے کی رفتار بڑھتے دیکھ کر اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ ایک منٹ میں تم نہ چپ ہوئی تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو مجھے تمہیں چپ کرانا کیسے آتا ہے۔ اسے گھورتے ہوئے اصلاحان نے اس پر آخری دھمکی دی تھی۔ عروشہ نے جلدی
جلدی سر ہلا کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پونچھنے شروع کر دیے۔ اسلان اسی طرح سے دانت پر دانت جمائے اسے گھور رہا تھا۔ نفرت کی آنکھ تھی جو اب دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی۔ وہ بہت ہی معصومیت سے کبھی اپنے ہاتھوں سے تو کبھی دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ جو امڈے آ رہے تھے، ہونٹ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ زہر لگتے ہیں مجھے یہ تمہارے آنسو۔ اسلان نے ایک دم سے اس کے لرزتے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ عروشہ کے ہونٹ گرم ہتھیلی کی حدت سے جلنے لگے تھے۔ وہ ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی طرح پنجوں کے بل بیٹھا اس پر جھکا ہوا تھا۔ ایک ہتھیلی اس کے لبوں پر تھی اور دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ چہرے پر اب بھی پتھروں کی سی سختی تھی، مگر بے رحمی نہیں تھی جو اس کی جان نکال دیتی تھی۔ میں نہیں رو رہی، اب چھوڑ دیں مجھے۔ اپنے ہونٹوں سے اس کی ہتھیلی ہٹا کر اس نے التجا سی کی تھی۔ اسلان کے رویے میں ذرا سی بھی نرمی پا کر اسے حوصلہ مل جاتا تھا۔ وہ جلنا ہمارے لیے ناممکن ہوگا، تب تک اپنی بیوی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اسلان میر کبھی بھی اپنے نفس کا غلام نہیں رہا۔ اس کے کانوں کے پاس بہت ہی نفرت سے کہتے ہوئے وہ عروشہ کو وہیں بستر پر چھوڑ کر تیزی سے بیڈ سے اترا تھا اور تیز قدموں کے ساتھ واش روم میں چلا گیا۔ عروشہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھا۔ اس کا سارا ظلم، ایک طرف اس کا دیا گیا باپ والا طعنہ عروشہ کو بری طرح سے رلا گیا تھا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ ڈور پر ہو رہی دستک سے اسلان ڈریسنگ روم سے نکل کر روم میں آیا تھا۔ بیڈ کی طرف دیکھ کر وہ غصے سے بڑبڑایا۔ ابھی تو پورے زور و شور سے منہ کا لاؤڈ اسپیکر کھلا ہوا تھا اور اتنی جلدی نیند بھی آ گئی۔ کب سے وہ اس کے تیز تیز رونے کی آواز واش روم سے لے کر ڈریسنگ روم تک سن رہا تھا، اور اب وہ اتنی جلدی سو بھی گئی۔ اور اب ڈھول بجے یا زلزلہ آ جائے وہ سوئی ہی رہے گی، اس لیے دروازہ اسے ہی کھولنا تھا۔ وہیں جھنجھلا کر سوچتے ہوئے دروازے تک آیا اور ملازمہ ماجی حکم پر کھانے پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ کہہ دو ابھی بھوک نہیں، ہم دونوں بعد میں کھانا کھا لیں گے، سختی سے کہہ کر اس نے دروازہ دوبارہ ملازمہ کے منہ پر دھاڑ سے بند کر دیا۔ ایک تو ماجی سارے ہنگامے کے بعد بھی ایسی نارمل ہو جاتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی یہی عادتیں اسلان میر میں بھی تھیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کچھ دیر پہلے یہ بندہ 2 آدمیوں کو اتمرا کر کے آ چکا تھا، پھر گھر میں ایسی قیامت بھی لا چکا تھا۔ اب وہ اوپر سے پوری طرح سے پرسکون ہو چکا تھا، جیسے سمندر میں موجیں ٹھہر جائیں مگر اندر ہی اندر کتنے جوار بھاٹے اٹھ رہے ہوں، بس سمندر کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ وہی حال اسلان میر کا بھی تھا۔ ساری سوچیں اپنے ذہن سے جھٹک کر وہ اپنا سارا دھیان کام پر لگانے کا سوچ چکا تھا۔ ایک نظر بیڈ پر سوئی عروشہ کو دیکھ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی کام کرتے ہوئے گزری تھی کہ اسے بھوک کا تو نہیں، کافی کی طلب نے ستایا تھا۔ صبح سے بس ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا، دوپہر میں لنچ کا خیال بھی نہیں آیا اور شام میں ڈنر بھی سب ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ اب اسے خود کو فریش کرنے کے لیے کافی کا ایک مگ درکار تھا، لیکن ستم یہ تھا کہ اسے بنانا نہیں آتا تھا۔ بچپن سے اب تک کبھی کوئی کام کا مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ ڈھیر سارے ملازم یا ماں بہنیں، اب عروشہ یا تو روتی ہے یا بے حساب سوتی ہے۔ عجیب لڑکی سے پالا پڑا ہے۔ بیڈ پر پرسکون سے سوئی عروشہ کو دیکھ کر اسلان پر اچھی خاصی جھنجھلاہٹ سوار ہوئی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر باہر جا کر کسی سے کافی کا کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ گود میں رکھا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا اور پیر سمیٹ کر فرش پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نارمل رفتار سے وہ ڈور تک آ کر کھول چکا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ سامنے مسکراتی ہوئی ماجی کھڑی تھی اور ہاتھوں میں بھری ہوئی کھانے کی ٹرے تھی۔ اسلان ہلکے سے مسکرا دیا۔ ان کی محبت پر اپنی محبت کی ساری سختیوں کے باوجود بھی اس کے لیے وہ دنیا کی بیسٹ ماں تھی۔ کب صبح سے بس ناشتہ کیا ہوا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اسلان کو مسکراتے دیکھ کر ماجی کو اطمینان ہو گیا اور وہ ٹرے لے کر اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی ان کی پہلی نگاہ سکون سے سوتی عروشہ پر پڑی تھی۔ عروشہ کا اتنے ٹھاٹھ سے بیڈ پر پھیل کر سونا انہیں بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ انہوں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، مگر جس کا انداز اور جس سکون سے وہ سوئی ہوئی تھی سب بتا دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتی صوفے تک آ گئی۔ اسلان ان کے پیچھے پیچھے چلتا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماجی نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے برابر ہی جگہ سنبھال لی۔ تھینکس ماجی، سچ میں مجھے کافی کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ ٹرے میں ایک طرف رکھے کافی کے مگ کو دے کر اسلان تشکر سے کہتا کافی کا مگ اٹھانے لگا۔
پہلے کھانا کھا لو بعد میں پی لینا۔ انہوں نے فوراً ٹوکتے ہوئے کافی کا مگ اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور کرنا چاہا۔ مجھے بھوک نہیں، بس کافی لوں گا، کھانا نہیں۔ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اس نے ٹرے سے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ 2-4 لقمے تو کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، انہوں نے اصرار کیا۔ اسلحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بہت فکر مند تھی۔ ابھی دل نہیں کہہ رہا، لیکن ٹرے یہیں رہنے دیں، آروشا اٹھ کر کھا لے گی۔ ڈنر نہیں کیا ہے اس نے اور اسے کچھ ہی دیر میں بھوک لگے گی۔ وہ سادگی سے کہتا، کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ حلق میں اتارنے لگا۔ زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، اسے مہارانی اٹھ کر کھا لیں گی۔ جا کر خود کچن میں ان کے ایسے میں خالص سانسوں والی جلن کی بو محسوس کر کے اسلحان کے ہونٹوں پر بہت مدھم سی مسکراہٹ رینگ گئی، جسے اس نے مگ لبوں سے لگا کر چھپانا چاہا، لیکن وہ بھی اسلحان میر کی ماں تھی، وہ مسکراہٹ ان سے چھپی نہیں رہ سکی۔ یہ مت سوچو کہ میں ساس کی طرح سوچ رہی ہوں، انہوں نے بیٹے کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ معلوم ہے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسلحان نے مسکرا کر ایک بڑا سا گھونٹ بھرا تھا۔ اسلحان، تم جانتے ہو مجھے اس لڑکی سے کوئی پرخاش نہیں، اسے دل سے قبول کیا ہے میں نے، مگر اسے بیٹی کی طرح تب چاہوں گی جب وہ میرے بیٹے کے چہرے پر سچی خوشیاں لا دے گی۔ ماں جی بیڈ کی طرف دیکھتی بہت ہی سنجیدہ تھیں، انہیں آروشا سے بہت امیدیں تھیں، مگر آج اسلحان کا وہ روپ دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا درد تک نہیں بانٹ سکی۔ وہ ایک ماں تھی اور ایک ماں ہی کی طرح اپنی اولاد کا سوچ رہی تھی۔ اسلحان نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں لیا ہوا مگ ٹیبل پہ رکھ دیا اور اسی مگ پر نگاہیں گاڑے ہوئے وہ آہستہ آواز میں بولا، آپ کے بیٹے کے نصیب میں شاید خوشیاں نہیں ماں۔ کافی کے مگ پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بہت ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر چھائی دکھ کی لکیریں ماں جی تڑپ سی گئیں۔ ایک ہاتھ لگا دوں گی، پھر ایسا کہا تو انشاءاللہ دیکھ لینا ساری دنیا کی خوشیاں تم کو ملیں گی، یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ تھام کر چوڑی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اسلحان خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ سچ کہا، کسی نے ماں کی سچی محبت کے آگے ساری دنیا کی محبتیں پھیکی ہیں۔ ماں جی نے پیار سے اس کا شانہ سہلا کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اپنے حق جتاؤ، اسے اولاد کی بیڑیاں پہنا دو، دیکھنا بس تمہاری ہو جائے گی۔ مجھے زبردستی نہیں کرنی آروشا پر، جب تک میرا یقین قائم نہیں ہو جائے گا تب تک۔ اسلحان نے بات ادھوری چھوڑ کر کافی کا مگ پھر سے لبوں پر لگا لیا۔ بیوی ہے وہ تمہاری، اتنی نرمی اچھی نہیں ہوتی، ایک بار ایسی غلطی کر چکے ہو، دوبارہ پھر سے وہی غلطی مت دہراؤ اسلحان، ماں جی تلخی سے بولی تو اسلحان نے ہونٹ بھینچ لیے، چہرہ سخت ہو گیا۔ ماں پلیز چینج دس ٹاپک، ان سے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسلحان نے تھوڑا رکھائی سے کہتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا۔ اسلحان، 6 ماہ سے دیکھ رہی ہوں تم دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہو، کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ آج جیسے وہ ایک حتمی فیصلہ کر کے آئی تھی، اسے سمجھا کر ہی دم لیں گی۔ وہ موضوع چھڑا جو اسلحان کو سخت ناگوار لگتا تھا۔ تو کیا کروں؟ پہلے ہی ایک عورت نے میرے دل کو پتھر بنا دیا ہے، اب دوسری عورت کے ساتھ زبردستی کر کے حیوان بن جاؤں؟ کیا آپ بھول گئی شادی والے دن کیا ہوا تھا؟ اسلحان اس بار کافی کا مگ ٹیبل پر پٹک کر صوفے سے اٹھ گیا، اپنے ٹراؤزر کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم چاہے جو سلوک اس کے ساتھ کرو۔ کیا اس کی محبت میں وہ اتنی شفاق ہو گئی تھی؟ اس بار اسلحان نے مڑ کر تعجب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسلحان کی آنکھوں میں اپنی بات سے ابھرنے والی حیرت دیکھ کر وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مت بھولو اسلحان، وہ ہماری دشمن کی بیٹی ہے، وہ اس انسان کی بیٹی ہے جس نے… اس بار وہ بہت نفرت سے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ آروشا کی معصومیت پر وہ دل میں اسے چاہتی تھی، مگر جو اس کے باپ نے کیا کبھی کبھی وہ سب بھول جاتی تھی۔ شاید ابھی تک ان دونوں کی بے رنگ ازدواجی زندگی دیکھ کر ماں وہ اس کی بیٹی تھی، اب نہیں ہے، اب وہ میری بیوی، میری عزت، اس گھر کا فرد ہے۔ آپ اسے دشمن کی بیٹی نہ سمجھیں، آروشا کو اسلحان میر کی بیوی کے طور پر ہی دیکھیں بس۔ اسلحان نے ہاتھ اٹھا کر قطعی طور پر انہیں سمجھا دیا تھا کہ دوبارہ وہ ایسی بات کبھی نہ کریں۔ اسلحان
میں بس اتنا چاہتی ہوں تمہیں ساری خوشیاں ملیں، میرے آنگن میں میرے پوتا پوتی کھیلیں۔ ماں جی نے اس بار نرم ہو کر کھڑے ہو کر اسلان کا ہاتھ تھاما۔ ماں یہ سب چھوڑیں، جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں۔ اسلان نے ان کا ہاتھ تھام کر دوبارہ انہیں صوفے پر بٹھا کر خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو کون سا ڈر ہے؟ ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے بہت نرمی سے وہ پوچھنے لگا۔ اسلان، مجھے کوئی ڈر نہیں، عروشہ پر اعتماد ہے مجھے، مگر بس میں چاہتی ہوں میرا بیٹا خوش رہے، اسے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اسلان کے ہاتھوں سے چھڑا لیے، ساتھ ہی رخ بھی موڑ لیا۔ ماں، میں خوش ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بے چینی سے ان کا رخ اپنی طرف موڑ کر بے بسی سے بولا۔ مجھے دھوکہ مت دو اسلان، سب سمجھتی ہوں میں۔ اسلان کا ہاتھ جھٹک کر وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی کو تو میں صبح بتاتی ہوں کوئی پرواہ ہی نہیں شوہر کی، ہم سب کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے، غضب خدا کا، چھوٹی ہے کہہ کر سارے فرض بھلا بیٹھی ہے۔ وہ خالصتاً ساسوں والے انداز میں غصے سے بڑبڑ کرتی بیڈ پر پھیل کر سوئی عروشہ کو اسی غصے سے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی روم سے ہی نکل گئی۔ اسلان تعصب سے سر ہلا کر بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا ہی قصور ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے کاندھے جھٹک کر دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا۔ اب ماں جی کے غصے سے عروشہ کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، وہ کہہ چکی تھی تو کلاس تو لے کر ہی رہیں گی۔ سوتے سوتے بھی بھوک کا احساس اتنا زیادہ ہوا تھا کہ عروشہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اونچی آواز میں بول کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے فوراً ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، جیسے چاروں طرف اس کے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوگا۔ ذہن پر زور ڈالا کہ آج اس نے ڈنر کیوں نہیں کیا تھا۔ کھانا رکھا ہے، آ کر کھا لو۔ اسلان کی سنجیدہ آواز پر عروشہ نے گردن موڑ کر صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنے پاؤں ٹیبل پر پھیلائے بہت ہی ایزی ہو کر بیٹھا تھا۔ عروشہ کو اس کی شکل دیکھتے ہی سب یاد آ گیا، مگر ایک طرف ٹیبل پہ رکھی کھانے کی ٹرے نے غمگین ہونے سے روک دیا۔ کھانا دیکھ کر عروشہ کی آنکھیں چمک گئیں۔ واہ، معجزہ ہو گیا، کھانا یہیں رکھا مل گیا، کچن تک جانا ہی نہیں پڑے گا۔ خوشی سے سوچتی وہ خود پر سے کمفرٹر پھینکتی بیڈ سے اتری تھی۔ پیروں میں سلیپر بھی پہننے کی زحمت گوارا نہیں ہوئی تھی اسے۔ ایسے ہی ننگے پاؤں وہ صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ سب بھول گئی، کھانے کے آگے اسلان کا ڈر بھی کچھ نہیں تھا۔ اسے خوشی سے سرشار پاس آتا دیکھ اسلان نے منہ بنایا تھا۔ اسلان جانتا تھا عروشہ کو دو ہی چیزوں سے عشق تھا، ایک بلا وجہ کے رونے دھونے سے اور دوسرے کھانے سے۔ کھانے کے پیچھے تو اس کی جان جاتی تھی، کوئی بھی سچویشن ہو، جیسے بھی حالات ہو، میڈم کو بھوک لگ جاتی تھی اور اس سچویشن میں بھی آرام سے گلے تک ٹھونس کر کھا لیتی تھی۔ ماں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ اتنا کھانا لے کر کہاں جاتی تھی، جس حساب سے وہ کھاتی تھی اس حساب سے نازک سی تھی۔ کھانے کی خوشی میں دوپٹے سے بے نیاز وہ مسلسل اسلان کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کھانا کون لایا؟ کچھ گھنٹوں پہلے کی ساری تکلیفیں، اسلان کا سارا غصہ بھلائے وہ بے حد خوشی سے صوفے تک آ گئی۔ بڑے چاؤ سے ٹرے دیکھتے ہوئے اسلان سے پوچھا، تمہارے فرشتے؟ بول کر اس نے اپنی نگاہیں اس کے سراپے سے ہٹا کر لیپ ٹاپ پر جمائی۔ اسلان کی طنز پر عروشہ نے دل میں اسے گالیوں سے نوازا تھا، مگر ابھی کھانا تھا اس لیے اپنی خوشی ختم نہیں کی۔ بے تحاشا خوشی سے جھک کر بھری ہوئی ٹرے اٹھائی۔ کہاں؟ یہیں بیٹھو اور مجھے بھی کھلاؤ، کچھ تو فرض نبھاؤ اپنا۔ وہ ٹرے لے کر بیڈ کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ دیو صاحب نے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے آرڈر دے دیا، آپ نے نہیں کھایا؟ کیا کمال کی معصومیت تھی! اسلان جلی گیا۔ یہ کھانا میرے لیے ہی آیا تھا اور ابھی تک ویسے ہی پڑا ہے، تو اس کا مطلب ابھی تک نہیں کھایا؟ خوب چبا چبا کر بولتے ہوئے اس نے عروشہ کو بری طرح سے گھورنا بھی شروع کیا تھا۔ اچھا، اس کی مری مری آواز نکلی تھی۔ بہت ہی بے دلی سے ٹرے پھر سے ٹیبل پہ رکھ دی، مگر یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ تو نہیں کھاتے ٹھنڈا کھانا؟ عروشہ نے ایک نیا بہانہ تلاش کر کے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا تاکہ وہ انکار کر دے۔ کوئی کہے گا یہ لڑکی مجھ سے ڈرتی ہے۔ ادھر نرم پڑا، ادھر اس کی زبان چلی۔ اسلان دل میں سوچ کر دانت پیس کر رہ گیا، آج ٹھنڈا کھانا کھا لوں گا، تم کھلاؤ تو، پوری ٹرے بھری ہے، 2 لقمے میں کھا لوں گا تو کم نہیں پڑیں گے۔ اسلان کے تب کر کہنے پر عروشہ شرمندہ سی ہو گئی، وہ تو بس بیڈ پر جا کر کھانا چاہتی تھی، دیو نے کڑی سمجھ لیا۔ کوئی چارہ نہ پا کر وہ ایک طرف صوفے پر اس سے کچھ فاصلے
پر فاصلہ بنا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال کر بڑھایا تھا۔ تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، دیکھ نہیں رہی کام کر رہا ہوں میں؟ اسلان نے پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آپ انگلی میں کاٹتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی عروشہ کی زبان سے شکوہ پسلا۔ دو جھیل سی گلابی ہوتی ہری نظروں کا معصومانہ سا دیکھنا اسلان کے دل کو نرم کر گیا۔ اب کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے اتنے نرمی سے کہنے پر عروشہ نے ڈرتے ڈرتے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ وہ بھی بڑی شرافت کے موڈ میں تھا، کوئی بھی حرکت کیے بنا آرام سے کھانا کھانے لگا۔ عروشہ کو بھی اطمینان ہو گیا۔ وہ ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتی، دوسرا خود کھاتی رہی۔ ان دونوں کو اگر اس وقت گھر والے دیکھ لیتے تو ایک پرفیکٹ کپل کی طرح دیکھ کر حیرت سے ہی اپنی انگلیاں ہی چبا ڈالتے۔ آپ کھانا لے کر آئے تھے؟ دل میں کب سے بے چینی پھیلانے والا سوال اس کا اچھا موڈ دیکھ کر پوچھ ہی ڈالا۔ کھانا ماں لے کر آئی تھی اور تمہیں آرام سے اچھی بیویوں کی طرح پھیل کر سوتے دیکھ کر تمہاری صبح خبر لینے کا کہہ کر گئی تھی۔ اسلان کے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر بڑے آرام سے کھاتی عروشہ کا سکون غارت کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ کچھ ہی لقمے لے کر اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا تھا اور اپنا کام انجام دینے لگا تھا۔ ادھر وہ اب بھی بریانی کی پلیٹ سے انصاف کرتی، ساتھ میں رائتہ چمچے سے پی بھی رہی تھی۔ اب جو اسلان نے ایسی خبر دی، چاول اس کے منہ میں پھنس کے رہ گئے۔ وہ آنکھیں پوری پھاڑے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔